بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں ایک زمانہ برف کا بھی گزرا ہے۔ اس زمانے میں پورا کرۂ ارض منجمد تھا، مشرق سے مغرب تک برف ہی برف تھی۔ اس آئس ایج میں انسان کے پاس صرف ایک ہی کام تھا، اور وہ کام تھا خوراک کی تلاش۔ انسان زندگی کا داغا قائم رکھنے کے لیے برفوں میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ قدرت نے رین ڈیئر کو یہ اہلیت بخشی ہے کہ یہ برف سونگھ کر اس کے نیچے چھپا سبزہ تلاش کر لیتا ہے۔ یہ اس کے بعد سم مار کر برف توڑتا ہے اور گھاس اور پتے نکال کر کھا لیتا ہے۔ انسانوں کو جب رین ڈیئر کی اس اہلیت کا پتہ چلا تو یہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ رین ڈیئر جہاں سم مارتا تھا، یہ بھی وہاں برف توڑنے لگ جاتے تھے اور بالآخر خوراک تک پہنچ جاتے تھے۔ انسان نے گوشت کھانا بھی اسی دور میں شروع کیا۔ یہ رین ڈیئرز کو بھون کر کھا جاتے تھے۔ برف میں خوراک کی تلاش اور رین ڈیئرز کا پیچھا، یہ مجبوری انسان کو روس سے امریکہ لے گئی۔ ہمارے ڈی این اے میں درج ہے، 10 مرد اور عورتیں رین ڈیئرز کا پیچھا کرتے ہوئے روس سے الاسکا پہنچ گئے تھے۔ اس دوران زمین کا درجہ حرارت بڑھ گیا، برفیں پگھل کر پانی بن گئیں اور زمین 7 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ الاسکا پہنچنے والے لوگ چلتے چلتے امریکہ کے وسط میں آ گئے۔ یہ بعد ازاں ملٹی پلائی ہوئے اور مایا سولائزیشن کی بنیاد رکھتی۔ جب پیچھے رہ جانے والے لوگوں کی نسلیں روس، سینٹرل ایشیا، برصغیر، مشرق بعید، مشرق وسطیٰ، یورپ اور افریقہ میں پھیلتی چلی گئیں۔ دنیا اس وقت براعظموں میں تقسیم ہو گئی۔ براعظموں کے درمیان سمندر تھے، اور سمندر نے ایک تہذیب کو دوسری تہذیب سے الگ رکھا ہوا تھا۔ سمندروں کی وجہ سے تہذیبیں دوسری تہذیبوں کی بیماریوں سے محفوظ تھیں۔ شادی کی روایت نے بھی اس دور میں جنم لیا۔ ہمارے ڈی این اے کی یادداشت میں درج ہے کہ دنیا میں ایک وقت ایسا آیا تھا جب پورے کرۂ ارض پر صرف 2000 لوگ بچ گئے تھے۔ باقی آبادی نامعلوم بیماریوں کی وجہ سے ختم ہو گئی تھیں۔ اس زمانے میں مرد صرف مرد اور عورت محض عورت تھی۔ یہ جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اختلاط کرتے تھے، لیکن پھر انسان کو پتہ چلا اس غیر محفوظ جنسی تعلق کی وجہ سے ایک انسان کی بیماریاں دوسرے انسانوں تک منتقل ہو رہی ہیں۔ چنانچہ موت کے خوف نے انسان کو ون مین وومن پر مجبور کر دیا اور اس نے شادی کرنا شروع کر دی۔ نکاح اور ولیمہ بھی اس دور کی روایت ہے۔ نکاح اعلان ہوتا تھا، یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور ولیمے کا مطلب ہوتا تھا علاقے کے تمام لوگ اس رشتے سے واقف ہو جائیں تاکہ یہ غیر محفوظ اختلاط کی غلطی نہ کریں اور یوں بیماریوں سے محفوظ رہیں۔ یہ تکنیک کارگر ثابت ہوئی اور بیماریاں رک گئیں، لیکن پھر انسان نے سفر کے سمندری ذریعے ایجاد کر لیے، بحری جہاز بنائے اور براعظموں سے رابطے میں آ گئے۔ یہ بحری رابطے ایک خطے کی بیماریاں دوسرے خطوں تک پہنچانے لگے۔ یورپ میں طاعون پھیلا تو اس نے ایشیا اور افریقہ کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹی بی آئی تو یہ میڈیٹرینین سی تک پوری دنیا میں لاشیں بچھاتی چلی گئی، اور چیچک، خناق، کالی کھانسی اور خسرہ آیا تو یہ بھی چند ماہ میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔ انسان نے ان اموات سے سیکھا، آپ ہر شخص کو فوری طور پر اپنے شہر، اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیں۔ چنانچہ سمندروں کے کنارے احاطے بنا دیے گئے اور بحری جہازوں سے اترنے والے لوگوں اور عملے کے لیے 40 دن ان احاطوں میں رہنا لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ 40 دن کیوں؟ انسان نے تجربوں سے سیکھا تھا کہ ہمارے جسم میں 40 دن بعد ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے، صرف انسان کے دماغ، دل اور آنکھوں کے خلیے مستقل ہوتے ہیں، یہ نئے نہیں بنتے، باقی سارا جسم خود کو بناتا اور توڑتا رہتا ہے۔ یہ شکست و ریخت زیادہ سے زیادہ 40 دن میں مکمل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر انسان کے جسم میں کوئی بیماری موجود ہے تو یہ 40 دن میں سامنے آ جاتی ہے۔ لہٰذا سمندروں کے کنارے آباد شہروں کی انتظامیہ مسافروں اور عملے کو 40 دن تک احاطے میں رکھتی تھی، جس کے بعد صحت مند لوگوں کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دی جاتی تھی اور بیمار لوگوں کو واپس بھجوا دیا جاتا تھا۔ 40 دن کا یہ سلسلہ فرانس میں شروع ہوا تھا۔ فرینچ زبان میں 40 کو کوروئن اور دن کو ٹائن کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس مناسبت سے 40 دن کے اس قیام کو کورنٹائن یعنی قرنطینہ کہا جانے لگا۔
فرانس کا یہ تجربہ کامیاب ہو گیا، پوری دنیا نے اسے کاپی کیا اور متعدد امراض کنٹرول ہو گئے۔ لیکن پھر کولمبس نے 1492 میں امریکہ دریافت کر لیا، جس کے ساتھ ہی وہ لوگ دنیا سے مل گئے جن کے آباء و اجداد آئس ایج میں رین ڈیئرز کا پیچھا کرتے ہوئے الاسکا کے ذریعے امریکہ پہنچے تھے۔ یہ لوگ اس وقت تک جانوروں کے ساتھ رہتے تھے، ان میں شادی کا انسٹیٹیوٹ بھی موجود نہیں تھا، یہ جانوروں کی طرح اختلاط کرتے تھے، لہٰذا ان میں وہ تمام بیماریاں موجود تھیں جن پر ہماری دنیا قابو پا چکی تھی۔ چنانچہ کولمبس جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس لوٹا تو یہ ماضی کی تمام بیماریاں ساتھ لے آیا۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں فرینچ، پرتگالی، ڈینش، برٹش اور ڈچ جہاز راں بھی امریکہ پہنچ گئے، یہ بھی واپسی پر بیماریوں کے تحفے لے آئے۔ چنانچہ ایک وقت ایسا آ گیا جب پورا یورپ بیمار ہو چکا تھا اور یہ بیماریوں سے بچنے کے لیے فرانس کی طرح ہر پورٹ پر قرنطینہ بنانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بحری سفر کرنے والا ہر شخص اس قرنطینہ میں 40 دن پورے کیے بغیر ملک میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ 1928 میں اینٹی بایوٹک ایجاد ہو گئی، بیماریوں کے بیکٹیریاز کا علاج ممکن ہو گیا، جس کے بعد قرنطینہ ختم ہوتا چلا گیا۔ آج آپ کو کسی پورٹ پر 40 دن انتظار نہیں کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ بلڈ ٹیسٹ اور اینٹی بایوٹک ہیں۔ ڈاکٹر کسی بھی انسان کا خون ٹیسٹ کرتے ہیں، اگر بیماری نکل آئے تو اینٹی بایوٹک کے ذریعے اس کا علاج شروع کر دیا جاتا ہے اور یہ چند گھنٹے بعد محفوظ ہو جاتا ہے۔ یوں انسان نے بیماریوں کو تدارک کر لیا، لیکن قدرت انسان اور انسانی تدبیر سے لاکھوں کروڑوں گنا تگڑی ہے، چنانچہ اس نے نئے انداز سے حملے شروع کر دیے۔ بیکٹیریا کے بعد وائرس شروع ہو گئے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا اور وائرس میں کیا فرق ہے؟ میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم انسانوں میں 37 ٹریلین باڈی سیلز ہوتے ہیں۔ ہمارا پورا وجود ان سیلز خلیوں سے بنتا ہے، جبکہ ہمارے جسم میں 39 ٹریلین اچھے برے بیکٹیریاز ہوتے ہیں۔ اچھے بیکٹیریاز ہماری زندگی کی گاڑی چلاتے ہیں، یہ خوراک ہضم کرتے ہیں، ہمارا خون بناتے ہیں اور ہمیں حرکت پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ برے بیکٹیریاز ہمیں بیمار بناتے ہیں، یہ ہمیں کمزور اور لاغر کرتے ہیں۔ ہمارے جسم کے برے بیکٹیریاز مثلاً پس پیدا کرنے والے بیکٹیریا اینٹی بایوٹک سے ہلاک ہو جاتے ہیں، جبکہ وائرس بیکٹیریا سے مختلف ہوتا ہے، اس پر اینٹی بایوٹک کا اثر نہیں ہوتا، یہ ہمیں بیمار کیے بغیر ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ انسان کو جب بھی وائرل اٹیک ہوتا ہے تو یہ ادویات اس پر بے اثر ہو جاتی ہیں، یہ صرف اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ہی بیماری سے باہر آتا ہے۔ انسان نے وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا، وائرس زیادہ سے زیادہ 14 دنوں میں اپنا آپ دکھا دیتا ہے، یہ بیماری کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حکومتیں کرونا سے متاثر ہونے والے علاقوں سے آنے والے لوگوں کو 14 دن قرنطینہ میں رکھتی ہے۔ دوسرا، دنیا میں اگر کرونا کا کوئی علاج موجود نہیں تو پھر 97% مریض ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ لوگ اپنی قوت مدافعت کے ذریعے ٹھیک ہوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اچھی خوراک کھاتے ہیں، چنانچہ 1-2 ہفتوں میں صحت مند ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات پلے بند نہ ہوگی یہ آسمانی آفت ہے یا لیبارٹری میں تیار شدہ ہے، یہ اپنے وقت پر ہی ختم ہوگی۔ آپ اس میں اپنی بدعمالیاں یا گناہ تلاش نہ کریں، آفتیں آتی ہیں اور اپنا وقت گزار کر چلی جاتی ہیں، چنانچہ آپ بھی قرنطینہ میں بیٹھ کر اس کے جانے کا انتظار کریں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ایرو ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔